السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے نیکیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر کے آپ کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوگی۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اچھے نیک اعمال کے بارے میں بیان کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 176 ہے اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، لوگوں کو نقصان مت پہنچائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو محبوب اعمال ہیں، جو پسندیدہ اعمال ہیں، وہ یہ ہیں کہ تم مسلمان کو خوشی پہنچاؤ۔ جی ہاں میرے دوستو سنیے کہ مسلمان کو خوشی پہنچانا یہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال ہیں، پسندیدہ اعمال میں سے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آج کل لوگ تو غم پہنچاتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب اعمال ہیں کہ انسان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی محبوب اعمال میں سے ہے کہ انسان کسی کا قرضہ چکا دے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھوکے کی بھوک کو مٹا دینا یہ بھی محبوب اعمال میں سے ہے۔ ایک مسلمان کی مدد کرنا، ایک مسلمان کی ہیلپ کرنا، یہ کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اس حدیث کے اندر جو آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے ذرا سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا 1 مہینے اعتکاف کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ بات میری نظر میں یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی مدد کے لیے نکلوں۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا جو اعتکاف ہے اس کا جو اجر اور ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کے اندر قرار دیا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کر دے، اس کا ہیلپ کر دے۔ یہ بہترین اعمال ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ محبوب اعمال کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے غصے کو روکے گا تو اللہ رب العالمین اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، اور جو انسان غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، وہ انسان اپنے غصے کو پورا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ انسان اپنے غصے کو پورا نہیں کرتا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو خوش کر دے گا۔ محبوب اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے، نیک اعمال کا، پسندیدہ اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی انسان کسی مسلمان کے ساتھ نکلا اور اس کی ضرورت پوری کرنے تک اس کے ساتھ رہا، اس کی ضرورت پوری کر دیا، تو کل قیامت کے دن جہاں لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، لوگ حیران اور پریشان ہوں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو استقامت عطا کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے اور کتنی نیک اعمال اور پسندیدہ اعمال کا تذکرہ ہے جس کو ہم اور آپ نیک اعمال ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور برے اخلاق سے۔ سن لیجئے میرے دوستو، آپ یہ جملہ یاد رکھیں، اور برے اخلاق سے، برے کردار سے، بیڈ کیریکٹر سے ایک انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح سے بیڈ کیریکٹر، برے اخلاق اور برا کردار انسان کے تمام نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو میرے دوستو، آپ اچھے اخلاق کو اپنائیں، آپ مسلمانوں کے لیے اچھے بنیں، آپ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں، ورنہ آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔